بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید القرآن چینل سے سجاد الرحمن عاصم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی تعریف کے ساتھ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے اور ہم سب کا خاتمہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت درود و سلام نازل فرمائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر اور اپنے چنے ہوئے پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ پر اور تمام اہل بیت پر اور قرآن پڑھانے والوں پر اور قرآن پڑھنے والوں پر اور قرآن سننے والوں پر اور قرآن کے ساتھ محبت رکھنے والوں سمیت۔ بہرحال آج کا ہمارا سبق ہے لین اور انحراف۔ لین کے معنی کیا ہے اور یہ کتنے حرفوں میں پائی جاتی ہے اور اس کا حرف کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح انحراف کے کیا معنی ہے اور یہ کتنے حرفوں میں پائی جاتی ہے اور حرفوں کے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ تو پہلی صفت لین ہے۔ لین کے لغوی معنی نرمی کے ہے۔ لین کے لغوی معنی نرمی کے ہیں۔ جن حرفوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف لین کہتے ہیں، اور یہ دو حرفوں میں پائی جاتی ہے، اس واو یا ساکن میں جن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، جیسے وصیف، من خوف، قول، بیع، ان دو حرفوں میں پائی جاتی ہے۔ تو مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حرفوں کو مخرج سے ایسی نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے، اگر کوئی مد کرنا چاہے تو مد بھی کر سکے، جیسے خوف کا واو اور وصیف کی یا، مگر ان میں مد صرف سکون کی حالت میں ہوتا ہے۔ ان میں مد صرف سکون ہی کی حالت میں ہوتا ہے اور بس۔ اس لیے اگر ان کے بعد کوئی حرف متحرک ہو، خواہ حمزہ ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی مد نہیں ہوگا۔ البتہ لین کی صفت اس حالت میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو دوسری صفت انحراف ہے۔ انحراف کے معنی مائل ہونا۔ انحراف کے معنی مائل ہونا، پھر جانا یا میلان کا پایا جانا، لوٹ جانے کے ہے۔ جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو منحرفہ کہتے ہیں۔ تو انحراف صفت کا نام ہے۔ منحرفہ ان دو حرفوں کو کہا جاتا ہے، یعنی لام را کو کہا جاتا ہے جن میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ تو مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ لام کے ادا کرتے وقت آواز کا حافہ لسان سے کچھ نوک زبان کی طرف اور کچھ را کے مخرج کی طرف آواز لوٹ جائے، یا آواز کا میلان پایا جائے، یا آواز پھر جائے۔ چنانچہ لام میں تو حافہ سے نوک زبان کی طرف آواز میل ہو جاتی ہے، پھر جاتی ہے یا لوٹ جاتی ہے، جو بھی کہیں صحیح ہے۔ اور را میں نوک سے پشت زبان کی طرف اور کچھ لام کے مخرج کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اس لیے اکثر خیال نہ کرنے سے بعض دفعہ لام کی جگہ را اور را کی جگہ لام ادا ہو جاتا ہے۔ خصوصاً یہ غلطی بچوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ خصوصاً یہ غلطی بچوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ خاص طور پر را کی بجائے وہ لام ادا کرتے ہیں۔ لام کو تو را نہیں پڑھتے لیکن را کو لام پڑھتے ہیں۔ یہ غلطی جو ہے نا بڑوں میں بھی
कम होती है, लेकिन छोटों बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में तोतलापन कहते हैं। बहरहाल ये है आज का हमारा सबक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन मसाइल की रोशनी में, इन मसाइल के समझने के बाद फिर कुरान मजीद सही पढ़ने की, तजवीद के साथ इन मसाइल की रोशनी में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और महज अपनी रज़ा के लिए कुरान मजीद सही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको इखलास की दौलत से माला माल फरमाए, और हम सब का खात्मा भी बिल खैर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।